کراچی کا علی مرتضیٰ اپنی فیملی کے ساتھ حسین خواب سجائے بلوچستان کی جانب گامزن تھا۔ کراچی سے لے کے کوئٹہ تک کا سفر زندگی کا یادگار لمحہ تھا۔ اس نے ایک ایک سین کو کیمرے کی آنکھ میں عکس بند کیا۔ 2 معصوم بچیاں ساتھ تھیں، شریک حیات ساتھ تھی۔ جا کے ہنہ لیک سے لے کے بلوچستان کی جتنی بھی وادیاں ان کی پرکیف لمحات کو انجوائے کرتے رہے، ایک ایک چیز کو سین میں عکس بند کرتے رہے۔ یہ کراچی کا تاجر، یہ کراچی کا موبائل شاپ اونر جب بلوچستان سے واپس نکلا تو کیا پتا رستے میں اجل یعنی کہ موت انتظار میں کھڑی ہے۔ گوگل میپ کی ایک غلطی نے کراچی کا ہستہ بستہ خاندان اجاڑ دیا۔ علی مرتضیٰ نے ایک غلط ٹرن لیا اور دشت کے علاقے کھنڈ میں پہنچ گیا، جو کہ BLA کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے اور جس کے اندر وہ علاقہ اتنا شورش زدہ ہے کہ وہاں پر انسانوں کو مارنا، بلکہ آپ کہو پاکستانیوں کو مارنا ایک معمول کی بات ہے۔ اس طرح کی ناپاک ذہنیت کو ہم کیا نام دیں گے؟ بلوچ روایات کا میں قائل ہوں، بلوچوں کی مہمان نوازی کا میں قائل ہوں، لیکن اس واقعے کو میں کیا نام دوں؟ آج کے ولاگ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے۔ کراچی کا تاجر علی مرتضیٰ اپنی فیملی کے ساتھ بلوچستان کے علاقے کوئٹہ میں صرف سیر کے غرض سے گیا تھا۔ وہ ایک تاجر تھا اور ایک شفیق باپ بھی تھا۔ اس کی آخری فوٹیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے، اوپر ٹیگ لگایا ہوا ہے مائی چلڈرن آر ہیپی، مائی ڈاٹرز آر ہیپی۔ اپنی جو شریک حیات ہے، اپنی ہم سفر ہے، اپنی بیوی، اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی اس نے ویڈیوز بنائی۔ انسان کا محبت کا اظہار یہی ہوتا ہے، یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے انسان زندگی بھر اپنی حسین یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ زندگی اتنی مختصر ہوگی؟ کیا معلوم تھا کہ امن کے دشمن اتنے برے ہوں گے؟ کیا معلوم تھا کہ بلوچستان، جس کو پاکستان کے سر کا صحرا کہتے ہیں، کیا معلوم تھا کہ بلوچستان، جس کو ہمیشہ حسین وادیوں اور جفاکش اور جری لوگوں کا خطہ کہتے ہیں، کیا معلوم تھا بلوچستان، جس کی مہمان نوازی کی اور بلوچ روایات کی مثالیں ہم دیتے ہیں، وہاں پہ BLA کے سو کالڈ انسان، بلکہ میں کہوں گا درندے، انہوں نے ان معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کی گاڑی پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں علی مرتضیٰ جاں بحق ہو گیا۔ اس کی بیوی کو 4 یا 5 گولیاں لگی، لیکن وہ میں کہوں گا شیر کی بچی تھی۔ پوری رات اس نے اپنی بچیوں کی حفاظت کی زخمی حالت میں۔ جب اس کی میں نے فوٹو دیکھی تو ہر دل خون کے آنسو رویا۔ ہر وہ انسان جس کے بچے لگا ہے فادر نا، تو میرے بھی دل میں ایک ایسا کہتے ہیں نا زخم بن گیا کہ وہ بچے اب ساری زندگی کوئٹہ کے سفر سے ڈریں گے۔ وہ بچیاں جس کو دیکھتی تھی وہ ہاتھ جوڑ لیتی تھی۔ ان معصوموں کو کیا قصور تھا؟ آپ پہلے پنجابیوں کے اوپر تھے، اس کے بعد آپ سندھیوں پہ آئے، اب آپ ہر ذی روح کو مار دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کابل جان ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، جو کہ کوئٹہ کے اپنے رہائشی ہیں، وہاں کے مقامی ہیں، ہاشم نوریزی، ان کو آپ نے قتل کر دی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں، یہ جو ہم لبریشن کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ لبریشن کے لیے نہیں، آپ سیپریشن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں BLA کے گردوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک معصوم پوری فیملی کو اجاڑ کے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کیا حاصل وصول ہوا؟ عام بلوچ عوام آپ سے تنگ ہے، جنگلات کو، باغات کو، فصلوں کو، کھیتوں کو آپ لوگ آگ لگا دیتے ہیں، عام آدمی پہ عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ کل کھیتران صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں BLA کے ان شفاق لوگوں سے، آپ نے کتنی کو ڈسپینسریاں بنائی، کتنے کو ہاسپٹل بنائے، کتنے کو سکول بنائے؟ آپ لوگ چلیں باہر سے اگر ہندوستان کی فنڈنگ پہ پل ہی رہے ہیں، اس فنڈنگ سے ادھر کے لوگوں کا ہی کو بھلا کر دیں۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کے وسائل پہ سو کالڈ ڈاکہ مارا جا رہا ہے، آپ لوگ دن دہاڑے بلوچ روایات کر قتل کرتے۔ بلوچ تو وہ قوم ہے جو عورت کے سر پہ عزت کی چادر رکھتے۔ بلوچ تو وہ قوم ہے جو کہ عورت کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، عورت کو بٹھاتے ہیں۔ بلوچ تو وہ لوگ ہیں جو بچوں، عورتوں، مزدوروں، مسافروں پہ رحم کرتے ہیں۔ لیکن آج کا بلوچستان خاک و خون میں لپٹا۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، میں مانتا ہوں 78 سال میں ریاست میں کئی اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہی ہیں، پورے پاکستان میں ہوتی رہی، لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ ہم بلوچ روایات کو کہتے ہیں نا روند کے اس طرح کی سو کالڈ شدت پسند تنظیموں کے موٹو پہ آ جائیں۔ اس وقت بلوچستان کے اندر حالات بہت دگرگوں ہیں، لیکن علی مرتضیٰ کے باپ کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں نے تو یہ سمجھا تھا یہ میرے ملک کا خطہ ہے۔ میں نے اپنے بچے کو دعائیں دے کے رخصت کیا اور واپسی پہ اس کی لاش ملی۔ میں ریاستی اداروں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان کے اس مسئلے کا سیاسی یا ملٹری جو بھی حل ہے وہ فی الفور نکالیں. مزید لاشیں عام لوگوں سے نہیں اٹھانی جانی. علی مرتضیٰ اور اس کی فیملی تو رل چکی ہے, مزید کتنے نوجوان رولیں گے, کتنے مزدور رولیں گے, کتنی کان کنی سے منسلک لوگ رولیں گے, کتنے ایسے لوگ ہیں. ابھی OGDCL کے قافلے پہ کچھ عرصہ پہلے اٹیک ہوا جو کہ ڈیرا بگٹی جا رہا تھا گیس اور دیگر چیزوں کے ایکسکویشن کے لیے. ہم بلوچستان کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کچھ ایسی استعماری طاقتیں, وہ چاہے انڈیا ہو, وہ چاہے رو کا گٹھ جوڑ ہو, اور اب تو نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل بھی وہاں پہ کار فرما ہے. تو دس از ہائی ٹائم فار دا پاکستانی سیکورٹی فورسز ٹو ٹیک ویری اسٹرکٹ میئر اگینسٹ دیز کلپریٹس جنہوں نے ایک پورے گھر کو اجاڑ دیا جن کا کوئی قصور نہیں تھا. بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی جاتی ہے, خون میں نہیں نہلایا جاتا. بہت شکریہ.